अस्सलामुअलैकुम। कहानी अब में आप सब के लिए दीदा दिल फरशेरा, एक ख़ूबसूरत सी कहानी आप सब के लिए जिसका नाम है धूप छाँव है ज़िंदगी। राइटर अकीला हाशमी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर कहानी सुन लीजिए। रात अम्मी बता रही थी असजद भाई ने जोड़े के साथ इस्लामाबाद आए हैं। सुबह नाश्ते की मेज़ पर मुअज्जम ने गोया इसे अहम ख़बर से आगाह किया। अच्छा, बच्चों को स्कूल भेजने का टाइम था। वो इस वक्त बहुत मसरूफ़ थी। गर्मा गर्म पराठे की प्लेट इसके आगे रखकर फ़ौरन किचन में पलट गई थी। असजद भाई की आमद की इत्तला इसे मिल चुकी थी। परसों रात इसकी फ़ायज़ा देवरानी ने फ़ोन पर बात हुई थी उसकी। इसने बताया था कि असजद भाई बमअहल व अयाल इस्लामाबाद नाजिल होने वाले हैं। फ़ायज़ा की दी गई इत्तला पर इसे भी फ़िक्र लाहक हो गई थी। बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे। रूटीन के कामों, बच्चों को पढ़ाने के बाद तो सर खुजाने का वक्त नहीं मिलता था। और जेठ साहब बाल बच्चों समेत आ रहे थे। 15-20 दिन अब कहीं नहीं गए थे। 1-2 दावतें तो इस तरफ भी होनी थी, और वो दावतें ग्रैंड दावतें होती थी। अफराद की तादाद जो होती 100 होती। किस्म किस्म के पकवान बनाते, इसकी कमर दोहरी हो जाती। शाम तक वो पैनाडॉल की गोलियों के सहारे चलने वाली हो जाती। असजद भाई ने पिछले महीने सबसे छोटे बेटे की शादी की थी। यकीनन इसी बेटे और बहू को सैर सपाटे के लिए इस्लामाबाद ला रहे थे। अब साथ में और कितनी बहुएं, बेटे, पोते पोतियां, बेटियां, नवासे नवासियां थी, ये कोई नहीं जानता था। फ़ायज़ा को मोहसिन ने बस इतना ही बताया था कि असजद भाई ने तेज़ गाम का पूरा कैबन बुक करवा लिया, कल किसी भी वक्त पहुंच जाएंगे। अम्मी जान, उसकी सास तो बेटे की आमद का सुनकर खुशी से कपड़े इस्त्री करने उठ गई थी, और वो 15-20 बंदों के खाने का इंतज़ाम करने किचन में जा घुसी थी। खाना बनाते हुए इसने सरवत को भी बर वक्त ख़बरदार किया था। असजद भाई से भी बात हुई थी। बता रहे थे नदीम, वसीम, सलीम भी साथ में आए हैं। साथ में सबकी बीवियां और बच्चे भी हैं। मुअज्जम को जितनी इत्तला थी नाश्ता करते हुए इसके साथ शेयर कर रहा था। अब बंदों की तादाद वो गिन कर ठीक से नहीं बता सकता था। मैंने इनका प्रोग्राम पूछा तो कहने लगे कि तुम्हारी भाभी का ख्याल है पहले नई बहुओं को दावत खिला लेते हैं, फिर आगे सैर के लिए मरी ले जाएंगे। तो मैंने इन्हें आज शाम की दावत दे दी। लोगों की तादाद से ज़्यादा अगली बात अहम थी। इसने बात समेट कर फ़ौरन वो इत्तला दी जिसे सुनकर इसके हाथ पैर फूल गए थे। मुअज्जम, बच्चों के बैग रेडी करके वो पलटी तो पूरे हलक से चीख पड़ी। इतने बंदों की दावत इससे पूछे बगैर आज शाम में रख दी थी, और इसे बताया भी नहीं था। मुझसे मशवरा तो कर लेते, ऊपर से बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं। शाम तक मैं सारे काम कैसे कर पाऊँगी। इसका जी चाह कोई चीज़ उठाकर उसके सर पर दे मारे। इसके पास कोई अलादीन का चिराग था जो पलक झपकते में सारे काम कर डालती। ख़ुद तो इत्तला देकर ऑफिस चले जाएंगे। सरवत, मेरा सगा भाई भावज इस्लामाबाद आ रहे हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? इन्हें घर बुलाने के लिए मुझे पहले तुमसे इजाज़त लेनी चाहिए थी। इसकी परेशानी से कतई नज़र वो और ही तरफ चल पड़ा था। तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है लिस्ट बनाकर मुझे दो, मैं ऑफिस जाने से पहले तुम्हें सारी चीज़ें ला देता हूँ। अपनी तैयारी करते हुए इसने चुटकियों में इसका मसला हल कर दिया था। इससे मज़ीद उलझने का इरादा फिर किसी वक्त पर उठाकर वो चीज़ें लिखने लग गई। जानती थी वो वही करता था जो इसका जी चाहता था। भाई साहब सैर के लिए आए थे। वो चीज़ों की लिस्ट लेकर मार्केट चला गया तो वो अलीज़े का मुंह धुलाते हुए ख़ुद से उलझ रही थी। मुझे समझ में नहीं आता, इस्लामाबाद और मरी में ऐसा क्या रखा है जिसे देखो यहाँ आने के लिए मरा जाता है। इधर शादी ख़त्म नहीं होती कि दौड़ पड़ते हैं। अलीज़े का मुंह धुलाकर अब वो इसे लिए नाश्ता करवा रही थी। नाश्ते के बाद इसे दावत के इंतज़ामात करने थे। इससे पहले वो मरी के साथ साथ रास्ते में पड़ते इस्लामाबाद शहर को कोस रही थी। मरी के माल रोड पर चलना भी लोगों ने शादी की कोई अहम रस्म ही समझ रखा है। जैसे देखो भागा चला आता है। बंदा पूछे क्या मरी के बगैर शादी अधूरी रह जाएगी? असजद भाई अपने जिस बेटे बेटी की शादी करते अगले महीने इसलिए मरी के लिए दौड़ पड़ते। मरी ना हुआ, कोई पीर साहब की दरगाह हो गई जहाँ पर हाज़िरी देना बहुत ही ज़रूरी था। साथ में दूसरे बेटों बहुओं का कोई शुमार ही ना था। वो तो चांद के साथ सितारों की तरह खुद म खुद उमटे चले आते थे। पिछले साल तो मोहल्ले की भी 2 बच्चे उठा लाए थे। पूछने पर पता चला कि इन्हें इस्लामाबाद की सैर का बड़ा ही शौक़ था। चलो इस तरह ये गरीब भी इस्लामाबाद के साथ साथ मरी की सैर कराएंगे। इससे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से काम का आगाज़ करे। किचन के साथ साथ सारा घर भी बिखरा पड़ा था। फ्रीज़र खोल कर देखा, काफ़ी सारी चीज़ें तो घर में मौजूद थीं। बाकी चीज़ें इसे मुअज़्ज़म देकर ऑफिस चला गया था। चीज़ों के थैले किचन में रखकर मुड़ी तो इसके मोबाइल पर शाज़िया काम वाली का व्हाट्सएप मैसेज था।
وہ میڈم بھی آج چھٹی کر گئی تھی، یعنی باقی کام بھی آج اسے خود ہی کرنے تھے۔ رات سے مسلسل برستی بارش کی وجہ سے موسم بہت ہی سرد ہو رہا تھا۔ موسلا دھار برستی بارش اور ہوا نے گراج اور لان میں درختوں کے پتوں کا ڈھیر لگا دیا تھا۔ بادلوں کی گھن گرج ایسی کہ اللہ کی پناہ، کھیلتی ہوئی علیزہ ڈر گئی تھی اور اب اس کا پلو تھامے اسے خود سے جدا نہ ہونے دے رہی تھی۔ بڑی مشکلوں سے اسے فیڈر کے ساتھ موبائل دے کر کچن میں اپنے ساتھ مصروف کیا تھا۔ سنک گندے برتنوں سے بھرا پڑا تھا۔ فریزر سے گوشت کے شاپر نکال کر وہ برتن دھونے لگ گئی۔ جب تک گوشت گھلنا تھا تب تک وہ برتن دھو کر کچن کا پھیلاوا سمیٹ لیتی۔ برتن دھو کر اس نے ایک چولہے پر کوکر میں گوشت ڈال کر پکنے کے لیے چڑھا دیا۔ دوسرے چولہے پر کڑھائی رکھ کر اس نے چکن کا قورمہ بنانا شروع کر دیا۔ 1-1:30 بجے تک دونوں سالن تیار کر کے کچن سے باہر نکلی تو بچوں کی اسکول وین گیٹ پر آن رکی۔ بارش ابھی بھی اسی رفتار سے برس رہی تھی۔ وہ چھتری لے کر گیٹ تک چلی آئی تاکہ بچے سردی میں بھیگنے سے بچ جائیں، لیکن وین سے اترتے بچوں کو دیکھ کر اس کا میٹر گھوم گیا۔ اتنی سردی میں جرسیاں، کوٹ سب بھیگ چکے تھے، گیلے بال سر سے چپک رہے تھے۔ جلدی جلدی دونوں کو اندر لا کر ہیٹر کے سامنے بٹھایا، تولیے سے بال خشک کر کے کپڑے تبدیل کروائے۔ انہیں نوڈلز بنا کر کھانے کے لیے دے کر گھڑی کی طرف دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ سالن تو تیار تھا، گھر اسی طرح گندا پڑا تھا، بیڈ رومز میں لحاف اسی طرح پڑے تھے، معظم اور بچے جہاں جہاں کپڑے اتار کر گئے تھے سب کچھ اسی طرح بکھرا پڑا تھا۔ لحاف سمیٹ کر اس نے بیڈز پر نئی بیڈ شیٹ بچھائیں۔ بچوں کے کمرے میں سارا پھیلاوا سمیٹ کر ٹی وی لاؤنج میں چلی آئی۔ گھر کے فرش پر بھی نیا پوچھا لگنے والا تھا۔ آج پہلی بار اسے بڑے گھر کے نقصان کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ گھڑی کی مسلسل چلتی سوئیوں کو دیکھ کر وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ وہ آج کبھی بھی شام تک سارے کام نہیں نپٹا پائے گی۔ اس سے پہلے اسجد بھائی اور امبر بھابھی اپنے بیٹوں بہوؤں کے ساتھ ٹپک پڑیں گے، ساتھ میں اس کی ساس محسن، فائزہ اور اس کے 4 بچے بھی ہوں گے۔ کھانا تو وہ کسی نہ کسی طرح بنا ہی لے گی، لیکن گھر کی صفائی اس سے نہ ہو پائے گی۔ اپنی ساس کے مزاج سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ گھر کے اندر قدم رکھنے سے پہلے ایک ایک کونے کو سونگ کر چیک کر ڈالتی تھی۔ یہ آج کل کی لڑکیاں کیا جانیں گھر کیسے سنبھالے جاتے ہیں۔ سارا دن تو ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے موبائل ہوتے ہیں، انہیں کیا پتا سلیقہ کس بلا کا نام ہے۔ سارے کام ماسیوں کے سپرد کر رکھے ہیں انہوں نے۔ ایک دن کے لیے بھی آتی تو اس کی جان پر بن جاتی تھی۔ اے لڑکی، کوئی سینا پرونا بھی آتا ہے کیا؟ اللہ پاک نے 2 بیٹیاں دے رکھی ہیں، کبھی اپنے ہاتھ سے کوئی کپڑا سی کر انہیں پہناؤ تو تمہارے سلیقے کا پتہ بھی چلے۔ ہم نے تو جب دیکھا تمہیں یہ بڑے بڑے برانڈوں پر ہی شوہر کی جیبیں خالی کرواتے ہی دیکھا ہے۔ گھر کو تو تنقیدی نگاہوں سے جو دیکھتی 100 دیکھتی، ادھر ادھر کی جلی کٹی لگانے میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ اس کی کوشش ہوتی کہ وہ زیادہ وقت کچن میں ہی گھسی رہے، ان سے کم ہی سامنا ہو۔ آج تو ماسی کی بر وقت غیر حاضری سے اس کا دماغ چکرا گیا تھا۔ جس جگہ دیکھ رہی تھی گند ہی گند پڑا تھا، باتھ روم الگ گندے پڑے تھے۔ اگر یہ وہ سارے کام کرتی تو کھانا نہیں بننا تھا۔ ابھی تو سیلیڈ، سویٹ ڈش، بریانی، چکن منچورین، گولا کباب، یہ 2 اضافی ڈشز معظم صاحب جاتے ہوئے مینیو میں بڑھا کر گئے تھے، بنانا باقی تھی۔ کتنے سارے کام کرنے والے پڑے تھے، اس کا سوچ کر دل ڈوبنے لگا تھا۔ اوپر سے گھن گھرج کے ساتھ برستی بارش کی وجہ سے علیزہ چوئنگم کی طرح اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ اسے سلانے کے لیے بیڈ پر لے کر لیٹی تو فیڈر منہ میں لینے کے بعد بھی اس کی آنکھیں آج کھلی تھیں۔ آج پہلی بار اسے اسلام آباد کی گھن گرج سے برستی بارش بہت بری لگ رہی تھی۔ عام دنوں میں تو اچھا خاصا سو لیتی تھی اور آج اس کی آنکھیں تھیں کہ بند ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ کاش آج ہی بارش اس طرح نہ برستی تو وہ علیزہ کو سلا کر کافی سارے کام نپٹا چکی ہوتی۔ اسے نہ سوتا دیکھ کر ایک بار پھر اسے لیے ہوئے بکھرے ہوئے کچن میں چلی آئی، جہاں ابھی کئی کام کرنے والے پڑے تھے۔ احمد اور رضا نوڈلز ختم کر چکنے کے بعد اب چپس کی نئی فرمائش کے ساتھ ایک بار پھر سے اس کے سر پر کھڑے تھے۔ ان کے لیے چپس بناتے ہوئے وہ رہ کر معظم کی پھرتیوں کو کوس رہی تھی۔ بچوں کے لیے چپس بنا کر لائی تو وہ ٹی وی لاؤنج کا اچھا خاصا بیڑا غرق کر چکے تھے۔ یہ کیا کیا تم دونوں نے؟ صوفوں کے سارے کشن فرش پر گرا کر دونوں گھر گھر کھیل رہے تھے۔ علیزہ کا فیڈر ٹیبل پر اوندھے منہ پڑا تھا، اس کا ڈھکن کھلا پڑا تھا، سارا دور ٹیبل سے ہوتا فرش پر گر رہا تھا۔ وہ سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی۔ اس کا جی چاہا سب کو چھوڑ چھاڑ کر پہلے ان کی پٹائی کر لے۔ صبح سے شام ہو گئی تھی، نہ کھانا ہی بن پایا تھا اور نہ گھر کی صفائی ہو سکی تھی۔ بچوں کا اور اپنا حلیہ بھی بگڑا ہوا تھا۔ صبح سے وہ رنگ برنگے کپڑوں اور بکھرے بالوں کے ساتھ ادھر سے ادھر دوڑ رہی تھی۔ اب تو اس کا جی چاہ رہا تھا ان کے سامنے بیٹھ کر اونچی آواز میں روئے،
ابھی تھوڑی دیر میں سب آ جائیں گے اور ہمیشہ کی طرح اس کی ساس اسے سخت سنائیں گی اور کاہل عورت کے خطاب سے نوازیں گی۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی، گھر سنبھالنا کوئی خالہ جی کا باڑا نہیں، اس کا اپنا حلیہ دیکھو، اور بچوں کا کیا حال بنا رکھا ہے، اور گھر کا اس کا تو خدا ہی حافظ ہے۔ وہ ابھی سے سب کے سامنے ہونے والی سبکی کے خیال سے رو دینے کو تھی، تبھی ڈور بیل کی آواز پر وہ بری طرح گھبرا گئی۔ آ گئی مہمان۔ دونوں ہاتھوں سے اپنے بکھرے بال کیچر میں سمیٹتے ہوئے اس نے دائیں بائیں صوفوں پر اپنا دوپٹہ ڈھونڈنا شروع کیا۔ میرا دوپٹہ کہاں ہے؟ تیز چلاتے برستی بارش میں بیل کی آواز ایک بار پھر سے ابھری تھی۔ اس دوپٹے پر نفرین بھیج کر وہ بیڈ روم سے دوسرا دوپٹہ اٹھا کر گیٹ کھولنے باہر دوڑی۔ تیز بارش کی بوچھاڑ میں گھر کا گیٹ کھولتے کھولتے بھیگ چکی تھی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمکاتی معظم کی کار گراج میں چلی آئی تھی۔ شکر ہے ابھی مہمانوں کی آمد نہیں ہوئی۔ اپنی گاڑی پر نظر پڑتے اس کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ کیا بات ہے بھائی، کب سے ہارن دیے جا رہا ہوں، تم لوگ ہو کے کان ہی نہیں دھر رہے۔ گھر کے اندر قدم رکھتے وہ بھی ایک بار پھر ٹی وی لاؤنج کا حلیہ دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کام تھوڑے بکھرے پڑے ہیں، اب اتنی دیر تو ہو ہی جاتی ہے۔ صبح سے شام ہو گئی، کام تو اسی طرح بکھرے پڑے ہیں، لگتا ہے دعوت کی کوئی تیاری بھی نہیں ہو پائی تب سے۔ گھر کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے وہ اس کے پیچھے پیچھے کچن میں چلا آیا۔ سالن بنے پڑے تھے، وہ اب سویٹ ڈش بنا رہی تھی۔ دیکھیں معظم، میرا دماغ پہلے ہی بچوں نے بہت خراب کر رکھا ہے، مزید کچھ مت کہیے گا نہیں تو۔ وہ دودھ میں ابال آ چکا تھا، چولہے کی آنچ ہلکی کرتے ہوئے اس نے اسے خبردار کیا۔ نہیں تو کیا، تم دعوت کینسل کر دو گی؟ خلاف معمول اس کا موڈ بڑا ہی خوشگوار تھا۔ بات کرتے ہوئے شیلف سے ٹیک لگا کر مسکرا دیا۔ کاش میں ایسا کر سکتی۔ کہنا تو وہ اونچی آواز میں چاہتی تھی، لیکن اس کے ڈر سے منہ میں بڑبڑا کر رہ گئی۔ چلو تمہاری یہ خواہش پوری کر دیتے ہیں، میں نے سوچا ہے آج کی دعوت کینسل کر دی جائے۔ اس کی آواز مدھم ہونے کے باوجود وہ سن چکا تھا، لیکن معظم کی بات سن کر اس کے چلتے ہاتھ رک گئے تھے۔ کیا اس کے کانوں نے ٹھیک سنا تھا؟ اسجد بھائی کی کال آئی تھی، بارش کی وجہ سے مری میں سنو فال شروع ہو گئی، وہ سب آج ہی مری کے لیے نکلنا چاہتے ہیں۔ تم یہ سارے کام چھوڑ کر تیار ہو، بچوں کو بھی تیار کرو، ہم بھی ان کے ساتھ سنو فال دیکھنے مری جا رہے ہیں۔ یہ بندہ تھا یہ چھلاوا، 1 منٹ میں یو ٹرن لے لیتا تھا، لیکن جو بھی تھا آج کا آج والا یو ٹرن اسے دل و جان سے پسند آیا تھا۔ اب اس سے اچھی کوئی اور خبر ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ سارے کام چھوڑ کر بچوں کو کپڑے چینج کروانے چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ سب لوگ انہیں لینے آنے والے تھے۔ بچوں کی جیکٹیں اور ٹوپیاں ساتھ ضرور رکھ لینا، وہاں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوگی۔ وہ تیار ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ معظم مری کی ٹھنڈ سے بچنے کی ہدایات دیتا جا رہا تھا۔ سنو، میں تو کہتا ہوں یہ جو سالن بنے ہیں انہیں بھی پیک کر لیتے ہیں، وہاں پہنچ کر گرم کروائیں گے اور ساتھ میں نان لیں گے۔ مشورہ اچھا تھا، اس نے سالن پیک کرنے کی ذمہ داری سے سونپ دی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ تیار ہو کر اس کے ساتھ گاڑی میں سامان رکھ رہی تھی۔ وہی بارش جسے وہ سارا دن کوستی رہی، وہی بارش اب اسے ایک دم سے بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ کچھ دیر میں برستی بارش میں ان کی گاڑیاں مری ایکسپریس وے پر رواں دوا تھیں۔ گاڑی میں معظم اور بچوں کے کہکہوں کے شور کے ساتھ فل والیوم میں چلنے والے میوزک کے شور نے ساری گاڑی سر پر اٹھا رکھی تھی۔ باہر چھاجوں برستی بارش موسم کی رنگینی میں اضافہ کرتی جا رہی تھی۔ وہ معظم کے برابر میں سیٹ پر بیٹھی دونوں آنکھیں بند کیے مسکراتی جا رہی تھی۔ اتنے زیادہ مصروف دن کے بعد فرصت کے لمحات میسر آئے تھے۔ مری کی طرف جاتی ایکسپریس وے پر ٹریفک کا رش بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ویکینڈ کی وجہ سنو فال دیکھنے دور دور سے لوگ چلے آ رہے تھے۔ مری شہر ابھی دور تھا، گاڑی سے گاڑی جڑی چل رہی تھی۔ تینوں بچے معظم کے کندھوں پر سوار باہر کے مناظر کا انجوائے کر رہے تھے، اور وہ دل میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے اتنا خوبصورت موسم عطا کر کے اسے سبکی سے بچا لیا تھا۔ یہ کہانی یہیں پر تمام ہوئی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ پاک حافظ۔